اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک اسلام آفیشیل کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ رب العزت آپ کو تمام جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو آج کا وظیفہ ہم رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ اس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا، لیکن اس کو کرنا کس نیت کے ساتھ ہے، تفصیلات میں جانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے دوست احباب کو اس طرح کی انفارمیشن لازماً پہنچایا کریں۔ دوستان محترم، رمضان المبارک ایک بہت بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس بابرکت مہینے کی بہت زیادہ فیض و برکات بیان فرمائے ہیں، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر گئے اور بارگاہ خدا بندی میں عرض کی کہ یا اللہ تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، یا اللہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کیا اس سے زیادہ محبت بھی کسی سے کرتا ہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جواب ارشاد فرمایا ہاں، آخری نبی امام الانبیاء حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ایک امت عطا فرماؤں گا، اور اس امت کو ایک بابرکت مہینہ عطا فرماؤں گا۔ اس مہینے میں جو میرا بندہ میری رضا کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرے گا، اس کو افطاری کے وقت میں تجھ سے بھی زیادہ اس سے پیار کروں گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اور مسلمان کو بہت زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس رمضان المبارک کے چاند کے خاص وظیفے کی جانب کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنا ہے، اور رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر فوراً آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے، اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو بھی آپ اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہتے ہیں، کائنات کی تمام خوشیاں۔ ممکن ہے کہ کچھ بہن بھائی سوچتے ہوں گے کہ سورۃ قدر کون سی ہے، تو آئیے میں آپ کو تلاوت کر کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ 21 مرتبہ آپ نے یہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ تو بچے کو آتی ہے۔ چلیں، بہرحال آپ کی آسانی کے لیے میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ آپ نے گریہ زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ جتنی اللہ کی بارگاہ میں آپ عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ رب العزت اتنی جلدی آپ کی دعاؤں کو، آپ کی فریادوں کو، آپ کی عرضوں کو اتنی جلدی زیادہ سماعت فرمائے گا، اور اتنی ہی جلدی آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چاند ہی دیکھ کر یہ دعا کرنی ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، بلکہ آپ کو جب کنفرم ہو جائے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ، تب تک اللہ